پاکستان کی تاریخ میں نہ شاید ہی کوئی نام ایسا ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو جتنا متنازع بھی ہو اور اتنا ہی کرشماتی بھی۔ تو آج ہم انہی کی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ دیکھیں، آج بھی ان کی موت کے اتنے سالوں بعد بھٹو کا نام لیں تو محفلیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھٹو جیسا لیڈر آیا ہی نہیں، اور دوسری طرف وہ جو مانتے ہیں کہ ہاں، ذہین تو بہت تھے لیکن ان کی شخصیت میں گہری خامیاں بھی تھیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اصل بھٹو تھے کون؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ایک طرف تو وہ ایک بہت بڑے جاگیردار تھے لیکن نعرہ غریبوں کا لگایا، خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے تھے لیکن حکومت ایک آمر کی طرح کی۔ تو چلیں اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ان کے عروج سے۔ بھٹو کی شروعات کو سمجھنا بڑا دلچسپ ہے۔ وہ پیدا ہوئے سندھ کے ایک بڑے جاگیردار گھرانے میں، لیکن تعلیم حاصل کی امریکہ میں برکلے اور پھر انگلینڈ میں آکسفورڈ سے۔ مطلب شروع سے ہی نا ان کی شخصیت میں یہ دو الگ الگ دنیا ساتھ چل رہی تھیں۔ اور سیاست میں تو وہ سمجھے کہ ایک طوفان کی طرح آئے۔ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر بنے، پھر وزیر خارجہ کے طور پہ چین سے تعلقات کو ایک نئی سمت دی، اور پھر آیا وہ ٹرننگ پوائنٹ، تاشقند معاہدہ۔ اس پر انہوں نے ایک دم ڈرامٹک انداز میں استعفیٰ دیا اور خود کو اسٹیبلشمنٹ سے الگ کر لیا۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا قدم تھا، جس کے فوراً بعد 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اور پھر آیا وہ نعرہ جس نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا: روٹی، کپڑا اور مکان۔ کتنا سادہ نعرہ ہے نا؟ لیکن اس نے غریب اور پسے ہوئے طبقے کے دل میں امید کی شمع روشن کر دی۔ یہ وعدہ تھا کہ پاکستان پر قابض 22 امیر ترین خاندانوں کی اجارہ داری اب ختم ہوگی۔ پھر ہوئے 1970 کے انتخابات۔ نتائج ایسے آئے جس نے ملک کو ایک بہت بڑے بحران میں ڈال دیا۔ یہاں مغربی پاکستان میں بھٹو کی پیپلز پارٹی جیت گئی، لیکن پورے ملک کی اکثریت ملی مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کو، اور یہ وہ نتیجہ تھا جسے بھٹو نے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یہیں سے ملک کے ٹوٹنے کی بنیاد پڑی۔ اب آتے ہیں اس دور پر جب بھٹو نے ایک بکھرے ہوئے ملک کو سنبھالا۔ دسمبر 1971 پاکستان جنگ ہار چکا تھا، بنگلہ دیش بن چکا تھا اور قوم کا مورال بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایسے میں بھٹو نے اقتدار سنبھالا، اور اقتدار میں آ کر انہوں نے جو کام کیے وہ واقعی حیران کن تھے۔ سوچیں، صرف چند سالوں میں انہوں نے شملہ معاہدے کے ذریعے بھارت سے 90,000 جنگی قیدی واپس لائے، ملک کو 1973 کا متفقہ جمہوری آئین دیا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا، لاہور میں ایک شاندار اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی، اور بینکوں اور بڑی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ یہ ایک ٹوٹی ہوئی قوم کا اعتماد بحال کرنے جیسا تھا۔ خاص طور پر ایٹمی پروگرام پر ان کا عزم بہت پختہ تھا۔ ان کا وہ مشہور جملہ تو سب کو یاد ہوگا جو ان کی ضد اور ارادے کو ظاہر کرتا ہے: ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان دوبارہ کبھی بے بس نہ ہو۔ لیکن ہر کہانی کی طرح اس کہانی کا بھی ایک دوسرا تاریک رخ تھا۔ بھٹو کی ان تمام کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کا آمر بھی آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا تھا، جو ان کی تمام اصلاحات پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک فورس بنائی، فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF، جس کا کام سیاسی مخالفین کو دبانا تھا۔ جو بھی صحافی یا سیاستدان تنقید کرتا اسے خاموش کروا دیا جاتا۔ بلوچستان میں ایک بہت سخت فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے سامنے کسی بھی قسم کی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے اور اسے سختی سے کچل دیتے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب بھٹو کا زوال شروع ہوا۔ اس کی شروعات ہوئی 1977 کے الیکشن سے، جو تاریخ کے متنازع ترین انتخابات میں سے ایک مانے جاتے ہیں، اور جس کے بعد ملک میں ایک شدید سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ تو ہوا یہ کہ مارچ 1977 میں پیپلز پارٹی الیکشن تو جیت گئی، لیکن اپوزیشن نے کہا کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گئے اور حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ پھر 5 جولائی 1977 کو بھٹو کے اپنے ہی لگائے ہوئے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا۔ بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر قتل کی سازش کا مقدمہ چلا، اور آخرکار 4 اپریل 1979 کو سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی متنازع فیصلے جو 4-3 سے آیا کے بعد انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یہ کوئی عام پھانسی نہیں تھی۔ پوری دنیا سے اس کے خلاف آوازیں اٹھیں۔ امریکہ، چین، سوویت یونین، دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں نے، یہاں تک کہ پوپ نے بھی اپیل کی کہ بھٹو کی جان بخش دی جائے، لیکن جنرل ضیاء نے کسی کی ایک نہ سنی۔ لیکن بھٹو کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی موت نے انہیں ایک سیاستدان سے بڑھ کر ایک شہید بنا دیا، اور ان کی لیگیسی پاکستان کی سیاست پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ دیکھیں،
ان کی موت ان کی کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک سیاسی خاندان کی شروعات تھی۔ ان کی پھانسی نے پیپلز پارٹی کو ایک نئی زندگی دی، ان کے حامیوں کو اور بھی مضبوط کر دیا اور ایک ایسی سیاسی ڈائنسٹی قائم کی جس نے آنے والے کئی عشروں تک پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات ڈالے۔ اور اسی میراث کا نتیجہ تھا کہ 1988 میں ان کی بیٹی بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ مگر قسمت کا کھیل دیکھیں کہ اپنے والد کی طرح بینظیر کی زندگی کا سفر بھی المناک طور پر ختم ہوا۔ انہیں بھی 2007 میں اسی شہر راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا، جہاں ان کے والد کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس خاندان کی کہانی واقعی کسی المیہ سے کم نہیں۔ بھٹو نے خود کہا تھا، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، میں ایک سیاسی قیدی تو بنوں گا لیکن کبھی سیاسی لاش نہیں بنوں گا۔ اور آج بھی دیکھیں تو ان کی میراث اور ان کا اثر عوام کے ذہنوں میں بالکل زندہ ہے۔ تو واپس اسی سوال پر آتے ہیں، بھٹو ایک ویژنری تھے یا ایک ولن؟ شاید اس کا کوئی ایک سیدھا جواب ہے ہی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا سایہ آج بھی پاکستان کی سیاست سے گیا نہیں ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ تاریخ کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔